अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरीन ज़िंदगी हमको अता फ़रमाए जिसमें बरकत हो। थोड़े टाइम में हम बहुत सारी नेकियां कर लें और फिर ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन नेकियों को कबूल भी करे और उनको आखिरत के लिए महफूज रखे। ये सबसे ज़्यादा सेफ दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में बरकत दे और आफियत दे और तौफीक दे, लेकिन नेकियों को संभाले आखिरत के लिए। बेसिक मकसद हमारा ये है कि हमारी आखिरत महफूज हो जाए। हम दुनिया के लिए कितनी चीज़ें संभालते हैं, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, कभी ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अभी जैसे भी कोरोना वायरस का होता है, एक बज़ सी आती है कि फिर से शुरू होने लगा है, वो टिश्यू पेपर ख़त्म हो गए तो ये ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया दुकानों में से। क्यों? क्योंकि लोग सेव कर रहे होते हैं कड़े वक्त के लिए। तो सबसे कड़ा वक्त जो होगा ना मेरी प्यारी बहनों, सबसे टाइट टाइम जिसमें डेस्परेट होगा इंसान एक एक कतरे के लिए, एक एक ज़र्रे के लिए नेकी के, वो क़यामत का दिन होगा। तो अच्छी अक्लमंद लोग वो हैं जो उस वक्त के लिए अपनी नेकियों को महफूज रखने की पूरी कोशिश करें। अपनी नीयतों को चेक करते रहें कि हमारी नीयत किस के लिए है। ये इतनी बेसिक सी बात है लेकिन इतनी इग्नोर्ड है, यानी इससे हम इतना एराज बरतते हैं, कभी इस पर गौर नहीं किया कि मेरी नीयत किस के लिए। हम खाना पकाते हैं तो किस के लिए पकाते हैं, किसके लिए पकाते हैं? लोगों को खुश करने के लिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं अपने घर वालों की खिदमत करूं। जब आप ये सोचेंगे ना कि मैंने घर वालों के लिए किया, तो फिर टूटेंगे, क्योंकि घर वाले कभी आपको कोई शिकायत करेंगे, आपने यही पकाना था, ये रोज़ ही पका लेती हैं, इसमें टेस्ट नहीं होता, तो आप टूटेंगी, क्योंकि वो आपको वो दे ही नहीं सकते। दे डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू, नॉट इवन फॉर द स्मॉलेस्ट डीड्स। लोगों के पास कुछ नहीं है। लोगों के लिए करना छोड़ दें चीज़ें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए करें, तो फिर आपकी सलाहियत में बरकत आ जाती है। आप और एफिशिएंट हो जाते हैं, आप और ज़्यादा कारआमद हो जाते हैं और आपकी हिम्मत में इजाफा होता है। आप जोश और खरोश से नेकियां करते रहते हैं और नेकियां समझते हैं, यानी खाना पकाना, घर साफ करना, उनको नेकी समझते हैं, तो फिर आपको हिम्मत मिलती है। लेकिन जब आप किसी को खुश करने के लिए या किसी से वापस कुछ चाहने के लिए करते हैं, तो वो बंदा आपको तोड़ता है। काश ये बात हमको समझ आ जाए तो हमारी जिंदगियां संवर जाएं। हम हर छोटा बड़ा काम नेकी समझ कर करें तो उसमें ऐसा निखार है। जैसे आप एक बीज डालते हैं ना, एक बीज डालते हैं, मुझे तो इतनी हैरत होती है, एक बीज डालते हैं उससे ऐसा कोई पौधा निकलता है और फल, एक एक फल में ढेरों ढेरों बीज होते हैं। इसका मतलब है कि इतने फल उगते हैं, फिर उनसे मल्टीप्लाई होते हैं और पौधे उगते हैं, वो बीज बन जाते हैं। तो अगर अल्लाह की नीयत से काम करेंगी ना मेरी प्यारी बहनों, तो इस तरह आपकी नेकियां मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर लोगों के लिए करेंगी तो समझें कि आपने एक पत्थर को बो दिया, पत्थर में से कुछ नहीं निकलने वाला, पत्थर बीज नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर जब काम करेंगे तो वो बीज की तरह करेगा काम, वो फैलेगा, वो मल्टीप्लाई होगा। दूसरी एक बात मैं सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वज़रुल ज़ाहिर इस्मि व बातिना, कि छोड़ दो ज़ाहिर गुनाह और बातिन गुनाह, यानी हर तरह के गुनाहों को छोड़ दो, उनसे किनारा कशी इख्तियार करो। ये इसमें ना 8वें पारे में वज़रु ज़ाहिर इस्मि व बातिना, किधर गया, एनीवेज। तो यानी मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको गुनाह छोड़ने का कहता है। अच्छा, अब कितनी दफ़ा, यानी हर बंदा अपने लिए सोचे कि जब हम गुनाह छोड़ भी देते हैं ना, तो हम उस गुनाह को दिल से नहीं मिटाते,
اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے کبھی کوئی عورت حجاب کرنے لگ جاتی ہے نا، تو پھر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کا بھی یاد ہے، آپ تو بڑی ہیروئن تھیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو بس تو ایسی یادیں آ جاتی ہیں ماضی کی، ایسے میں بال سیٹ کرتی تھی اور جب میں باہر نکلتی تھی تو گر پڑ جاتے تھے لوگ، کیا میری شان تھی، ذرا حجاب میں نے شروع کر دیا، ورنہ تم دیکھتی کہ میں، ایکسکیوز می، سوچیے ذرا، یہ آپ اس گناہ کی محبت اپنے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی اگر آپ کو تھوڑی سی چھٹی ملے تو آپ اس گناہ میں واپس پلٹیں گی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر گناہ کیا، یعنی اتنے عرصے سر ننگا رکھا، تو اتنا روئیں اتنا روئیں اتنا روئیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کس کس دل سے میں باہر نکلتی تھی، میں کیسے آپ کی نافرمانی کرتی تھی، مجھے دکھ ہے، مجھے شرمندگی ہے، مجھے معاف کریں، میں تو پلٹ کے اس ٹائم کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی، اور گڑا ہو اور میں بیچ میں چلی جاؤں کہ میں نے کیسے اللہ آپ کی نافرمانی کی، وہ دن میرے کیسے گزرے، بجائے اس کے کہ کہیں کہ ہائے وہ کیا ٹائم تھا۔ اگر آپ اس ٹائم کو یاد کر کے مزے لیتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے توبہ کی کوئی نہیں، کیونکہ توبہ کی تو شرائط یہ تھی نا کہ ندامت تو اس چیز پہ شرمندگی ہو، اور انسان سمجھے کہ جیسے آگ میں ڈالا جانا ہے، ویسے اس گناہ کی طرف پلٹنے کو ایسا سمجھے جیسے آگ میں اس کو کوئی پھینک رہا ہے، اور توبہ کرے اور عزم کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آئندہ کبھی اس کی طرف پلٹ کے دیکھوں گی بھی نہیں جو میں کام کر بیٹھی ہوں۔ اگر کوئی کسی نے سود کا گھر چھوڑا ہے تو اس کے دل میں یہ بڑی کسک لگ جاتی ہے، اوئے ہوئے اس وقت تو مجھے ملین ملنے تھے اور میں تو اتنی امیر ہو جاتی، بس چھوڑ دیا گھر، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر نہیں چھوڑا، ابھی بھی دل میں محبت ہے اس کی، ابھی بھی آپ اس کو پیار سے یاد کر رہی ہیں اور حسرت کر رہی ہیں کہ اگر میں رہتی اس گھر میں تو وہ سود کا گھر اس وقت مجھے بہت زیادہ فائدہ دیتا۔ آپ نے توبہ نہیں کی، آپ نے ابھی بھی اس کو اپنے دل میں مزین کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسلام کو آپ برڈن سمجھ رہے ہیں۔ اسلام ہماری زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا ہے، ہمارے دل کو ایک حریت اور آزادی دینے کے لیے۔ صرف ایک اللہ کی بندگی میں وہ حریت اور وہ آزادی ہوتی ہے کہ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے، جیسے ہوا میں اڑتا ہے نا انسان، بالکل ہلکا پھلکا ویسے ہو جاتا ہے جب اللہ کے دین میں آتا ہے۔ تو اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہے لیکن ابھی بھی وہ جب یاد آتے ہیں تو ہم ان سے مزہ لیتے ہیں اور ان کی حسرت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اس گناہ کو گندا سمجھا ہوا ہے، اس کو بار بار یاد کر کے اس کی طرف پلٹ کے اس کی یادوں میں، اور یعنی کیا ہے ہمارے دل کا حال۔ تو پھر یہ زبان سے ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کی خاطر یہ چیز چھوڑی، اللہ کی خاطر وہ، انسان کو اپنے ساتھ تو کم از کم سچ بولنا چاہیے نا، کم از کم اپنے ساتھ سچ بولے کہ ہاں نہیں وہ گناہ مجھے ابھی بھی اچھا لگتا ہے، کہ ذرا سی مجھے چھٹی ملے تو میں پھر وہ کر لوں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کی نشانی بتائی ہے کہ وہ دین کو یا صدقہ کرنے کو اپنے اوپر ایک چٹی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ کس وقت یہ لوگ آپ آس پاس سے ہٹیں اور ہم اسلام سے باہر ہوں۔ مومن یہ نہیں سوچتا، مومن یہ سوچتا ہے کہ یا اللہ کیسے تجھ سے معافی مانگوں، کیسے معافی مانگوں، کتنی دفعہ مانگوں، ساری زندگی یہ کہتی رہوں، توبہ کرتی رہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ میں نے کیا تو کیا کیسے، اب ہو گیا تو اللہ تم مجھے معاف کر۔ وہ ساری زندگی اس کسک میں گزار دیتا ہے مومن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے غلطی اور کوتاہی ہو گئی، مجھے بخش دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو، یہ کوئی ایک بندے کی بات نہیں ہے، سب سے پہلے یہ باتیں میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں، ہم سب ایک کشتی کے سوار ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا غور فکر اگر کر لے انسان تو اس گناہ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حالت بدل دے، اور یہ جو ظاہر گناہ اور باطن کے گناہ ہیں وہ ہمارے سے اللہ تعالیٰ چھڑوا دے، اور ہمیں ایسا دل دے دے جو اللہ کی محبت میں تڑپتا ہو اور گناہوں سے چھٹکارے کے لیے تڑپتا ہو اور اللہ کی مدد ہر وقت چاہتا ہو۔
اور شیطان سے ڈرتا نہ ہو. شیطان سے ڈرنا نہیں ہے، شیطان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اس کو تو ایک ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی جان نکل جاتی ہے. اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے الٹے پاؤں. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے. وہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر لعنت ملامت کی جائے. ہم تو میری پیاری بہنوں اپنے بچوں کو کہتے ہیں اے یہ بڑا شیطان ہے. استغفر اللہ. یہ کس دل سے کہہ دیتے ہیں کہ شیطان ہے؟ شیطان اللہ کا دشمن ہے، اس کا نام شیطان ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس پہ لعنت ہے. کیا ہم اپنے بچے کو یہ نام دیتے ہیں اور بڑے پیار سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے؟ استغفر اللہ العظیم. توبہ کرنی چاہیے. یہ بڑی شیطانیاں کرتا ہے. یہ والے جملے اپنی زندگیوں میں سے نکالنے کی کوشش کریں. شرارت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں لیکن شیطان کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتے اپنی اولاد کے لیے. اور بڑے پیار سے کہہ رہی ہوتی ہیں، دوسرا بندہ منع بھی نہیں کر سکتا کہ ایکسکیوز می آپ میرے بچے کو گالی دے رہی ہیں یا اپنے بچے کو گالی دے رہی ہیں. یہ گالی سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے کہ کسی بچے کو شیطان کہا جائے جو اللہ کے دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے، ازلی دشمن. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی جملے جو ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں دے، نہ کہ ان کی محبت ہمارے دل میں سرایت کی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.